بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر مشہور و معروف کتاب المعتقد المنتقد، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے اور رؤیت باری تعالی اس کے حوالے سے کلام ہے۔ تو یہاں سے پڑھنا تھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد رأى ربہ تعالی یقظۃ عند جمہور اہل السنت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا جاگتے ہوئے جمہور اہل السنہ کے نزدیک۔ قال صاحب الکنزی، کنز الفوائد میں مصنف نے ارشاد فرمایا کہ قد صح وقوعها له صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رؤیت باری تعالی کا وقوع، امکان نہیں، وقوع واقع ہو جانا، اس لفظ کو سمجھیے گا، رؤیت باری تعالی کا واقع ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صحت کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ وہذا قول جمہور اہل السنت، اور یہ جمہور اہل السنہ کا قول بھی ہے، وہو صحیح، اور یہی صحیح ہے، وہو مذہب ابن عباس وانس واحد القولین لابن مسعود، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی قول ہے، یہ حضرت انس بن مالک کا بھی قول ہے، یہ حضرت ابن مسعود کے دو اقوال میں سے ایک قول بھی یہی ہے، وابی ہریرہ وابی ذر واکرمہ والحسن واحمد بن حنبل وابی الحسن الاشعری وغیرہم۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری، حضرت اکرمہ، حضرت حسن، حضرت احمد بن حنبل، امام ابو الحسن اشعری، اور اس کے علاوہ دیگر کئی علماء، صحابہ، تابعین وغیرہ کا قول بھی یہی ہے۔ وَنَفَتْهَا عائشہ، ہاں اس کی نفی جو کی ہے وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ وابن مسعود، اور حضرت ابن مسعود نے بھی اس کی نفی کی ہے، رؤیت باری تعالی کے وقوع کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، فی اشہر قولیہ، آپ کے ابن عباس کے دو قول تھے، ان میں جو مشہور ترین قول ہے اس کے مطابق۔ وابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ نے بھی، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بھی غالباً اس میں دو اقوال ملیں گے۔ وعلیہ جماعۃ من المحدثین من الفقہاء والمتکلمین، اور اسی پر جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں اور متکلمین ہیں، ان کی ایک جماعت اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ وقال معمر، اور امام معمر نے فرمایا، یہ معمر کون ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، معمر بن ابی عمر راشد الازدی الحرانی، یمن کے عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ابو عروہ بھی کہا جاتا ہے، ابو عروہ کوفی۔ انہوں نے کہا ما عائشۃ عندنا باعلم من ابن عباس۔ اب بات یہ ہوتی ہے نا کہ حضرت ابن عباس نے اس بات کیا ہے، ایک تعداد ہے صحابہ کی جنہوں نے کہا ہے کہ حضور نے جاگتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور دوسری طرف صحابہ ہی میں سے نفی بھی کرنے والے ہیں، اب عائشہ صدیقہ نے نفی کی ہے، تو حضرت معمر نے کہا کہ ہمارے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو علم ہے وہ ابن عباس سے زیادہ نہیں ہے، ما عائشۃ عندنا باعلم من ابن عباس، عائشہ جو ہے وہ ابن عباس سے زیادہ عالم نہیں ہے۔ وتوقف بعضهم كسعید ابن جبیر، اور بعض صحابہ نے اس معاملے میں توقف بھی اختیار کیا ہے، جیسے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ توقف کیا۔ وَأَحْمَدُ بْنُ حنبل فی احد قولہ، حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی جو ہے وہ ایک قول کے مطابق انہوں نے بھی توقف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں نیچے جو ہے امام احمد بن حنبل کا ایک پورا واقعہ ہے۔ مصنف تو یہ فرما رہے ہیں یہاں پر صاحب کنز الفوائد کہ حضرت احمد بن حنبل کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے نفی کی ہے، اس کی توقف کیا، لیکن نیچے اگر تحقیق پڑھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ انہو قال کانا یقول بہا قطعا، حضرت امام احمد بن حنبل قطعی طور پر اس کے قائل تھے کہ حضور نے دیکھا ہے۔ وسئل عنہا مرتن، آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، فقال رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، تو حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کی سانس منقطع ہو گئی۔ تو یہ بہرحال انہوں نے دو اقوال بیان کر دیے صاحب کنز نے۔ وبعض اکابر المالکیہ، مالکیہ میں سے بھی بعض اکابر نے اس میں توقف کیا ہے۔ وتبعہم یتبعہم القاضی ایاز، امام قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے بھی انہی کی پیروی کی توقف کیا۔ وقال البعض، بعض نے کہا رآہ بقلبہ، حضور نے رب کو دیکھا ہے لیکن دل سے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ٹھیک ہے، تو مختلف طرح کے آپ کو اقوال ملیں گے، بعض اس بات کر رہے ہیں، بعض نفی کر رہے ہیں، بعض توقف کر رہے ہیں، اور بعض جو ہے رؤیت قلبی کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جمہور اہل السنہ جو ہے وہ رؤیت عینی کے قائل ہیں۔ وکل ھذا لاختلاف الادلۃ واضطرابها، اب یہ اختلافات کس وجہ سے ہیں، یہ جو اقوال ہیں یہ کس وجہ سے؟ فرمایا یہ ادلہ دلائل کے اختلاف کی وجہ سے ہیں اور دلائل کے اضطراب کی وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض جگہوں پر جو ہے وہ دلائل اس درجے کے ہیں نہیں، تو مثال کے طور پر کوئی قول کرتا ہے رؤیت کا، اس نے کوئی دلیل لی ہے، اور کوئی رؤیت کی نفی کرتا ہے، تو وہ نفی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک جو دلیل رؤیت والا دے رہا ہے، اس بات والا دے رہا ہے، وہ اس کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ تو دلائل میں اضطراب ہوتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر جو اقوال ہیں وہ بدل گئے۔ وَكَذَا اخْتَلَفَ لِمُوسَىٰ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ کی رؤیت ثابت ہے یا نہیں ہے۔ وَالْأَصَحُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ، جمہور جس پر ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ سبحانہ وتعالی، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ ھذا وَلَمْ يُرْوَى فِي غَيْرِهِمَا شَيْءٌ أَصْلًا، یہ تو ہم نے پوری چیز بیان کر دی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان دو کے علاوہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے جو روایتیں ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی روایت اصلاً مروی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی روایت اصلاً جو ہے وہ مروی نہیں ہے کہ جاگتے ہوئے کسی نے اللہ کو دیکھا ہو۔ ہاں، وہ خواب کے حوالے سے واقعات ہیں، امام اعظم کے ہیں، امام جلال الملت والدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ کے حوالے سے، وہ جاگتے ہوئے نہیں ہیں، سوتے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَأَرْجَحُ قَوْلَيِ الْأَشْعَرِيِّ، امام ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ کی جو دو اقوال ہیں ان میں سب سے جو راجح قول ہے وہ کیا ہے؟ منع الوقوع للعارف الولی، آپ فرماتے ہیں کہ جو عارف ولی ہے اس کے لیے اس کا وقوع نہیں ہوا، آپ منع کرتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جو ہے وہ کوئی بھی عارف باللہ ولی وہ رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ وَهُوَ أَوْفَقُ بِالْحَدِيثِ، اور یہ جو ہے حدیث مبارکہ کے زیادہ موافق ہے۔ حضور نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، حضور نے فرمایا کہ جان لو تم لوگ ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے یہاں تک کہ تم سب مر جاؤ، یعنی دنیا میں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو امام اشعری فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ،
اور یہ جمہور علماء و اولیاء کا قول ہے۔ وَلِذَا لَمَا عطا سلطان العارفین سیدنا عبد القادری الجیلانی بفقیر یزعم انہ یری اللہ بعینہ فقال احق ما قیل فیک۔ اسی وجہ سے حضرت سلطان العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی یہ ایک فقیر کے پاس پہنچے۔ اب ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، ایک فقیر تھا غالباً بغداد میں، وہ جو ہے یہ گمان کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ بھائی میں نے رب تبارک و تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، تشریف لے کر گئے، اور آپ نے فرمایا احق ما قیل فیک، اے فقیر یہ تو بتا کہ جو تیرے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ فاعترف، تو اس نے اعتراف کر لیا۔ بلکہ یہ لما اتیا ہے بسلطان العارفین بفقیر، ہاں حضرت سلطان العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک فقیر کو لایا گیا، اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تو اس نے جو ہے وہ اعتراف کیا۔ فزجر وحددہ ان فاح بذالک، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی زجر فرمائی، اس کی تحدید فرمائی، ٹھیک ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قول کے اوپر اس کو جو ہے وہ تنبیہ کی، ٹھیک ہے۔ ثم قال لحاضریہ، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مجلس میں حاضر افراد سے ارشاد فرمایا ہوا محق فی قولہ ملبس علیہ، بہت خوبصورت جملہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہوا محق فی قولہ، کہ وہ شخص اپنی بات میں حق پر ہے، ملبس علیہ، لیکن اسے تلبیس ہو گئی ہے، ملبس ہو گیا ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بات تو صحیح کر رہا ہے کہ اس نے دیکھا ہے، لیکن اسے اس بات میں دھوکہ لگا کہ اس نے آنکھ سے دیکھا ہے یا جو ہے وہ دل سے دیکھا ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بصیرت روحانیہ کے ذریعے یہ جان لیا تھا کہ یہ فقیر جو ہے وہ مشاہدہ باری تعالی میں مستغرق ہے، لیکن وہ یہ درجے پر نہیں پہنچ پایا اور وہ یہ سمجھ نہیں پایا، اس کو اس میں تلبیس واقع ہوگی کہ اس نے آنکھ سے دیکھا یا دل سے دیکھا ہے۔ اسے رویت قلبی ایسے محسوس ہوئی جیسے اس نے آنکھ سے دیکھا ہے، اس لیے وہ یہ بات کر رہا تھا۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن اس پر تلبیس ہو گئی ہے اس کو، یعنی یہ جو ہے وہ دھوکے میں آ گیا ہے، یہ سمجھا ہے کہ یہ آنکھ سے دیکھ چکا ہے، حالانکہ اس نے دل سے دیکھا ہے۔ فَإِنَّهُ شَاهَدَ بِبَصِيرَتِهِ نور الجمال، غوث پاک نے فرمایا کہ اس فقیر نے رب تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کیا ہے، اس کے نور جمال کا، بِبَصِيرَتِهِ اپنی بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ، وَظَنَّ أَنَّ بَصْرَهُ رَأَىٰ مَا شَاهَدَتْ بَصِيرَتُهُ، اور وہ یہ گمان کر بیٹھا کہ اس کی آنکھ نے بھی وہی دیکھا ہے جو اس کی بصیرت نے جس کا مشاہدہ کیا ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بل بصرہ رعا نور بصیرتہ فقط، غوث پاک نے فرمایا بلکہ اس کی آنکھ نے نور بصیرت کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، نور جمال کو نہیں دیکھا۔ والمراد بالرؤیۃ الواقعۃ فی کلام السادۃ الرؤیۃ القلبیۃ المسماۃ بمقام الشہود۔ اچھا، اسی طرح یہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ یا ائمہ کرام جو ہیں وہ اپنے کلام میں بعض اوقات رؤیت کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں کے لیے رؤیت ثابت ہے، فلاں کے لیے رؤیت ثابت ہے۔ یہ اب صوفیہ کی بحث کر رہے ہیں، تو وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے لیے رؤیت ثابت ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد الرؤیت القلبیۃ، رؤیت قلبیہ ہے جس کو مقام شہود کا نام دیا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں، ای دوام استحضار اتصافہ تعالی بصفات جلالہ و نعوت کمالہ۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوام استحضار، بندہ جو ہے وہ
ہر وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے، کس چیز کو؟ استحضار کرے کہ ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے صفات جلالیہ اور نعوت کمالیہ کے ساتھ متصف جانے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو ہے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو ہر وقت 24 گھنٹے اس کے ذہن میں یہی ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی عبادات کے اوقات ہوتے ہیں تو وہ یہی تصور کرے کہ میرا رب مجھے جو ہے اس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ تو مقامی شہود اس کو کہتے ہیں کہ بندہ استحضار کر لیتا ہے اور دوام استحضار کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات حاضر رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات جلالیہ و نعوت کمالیہ کے ساتھ متصف ہے۔ فحیث اطلقوا الرؤیۃ والمشاہدۃ فمرادہم ذالک، لہذا صوفیہ جب بھی رویت یا مشاہدہ کہتے ہیں تو ان کی مراد مقامی شہود ہے۔ للرؤیۃ بالبصر، رویت بالبصر کے قائل صوفیہ نہیں ہیں، لہذا کوئی صوفیہ کے اوپر اس حوالے سے اعتراض نہ کرے۔ قذا فی الکنزی، جیسے کہ کنز الفوائد میں، وکفروا مدعی الرؤیۃ، اور اگر کوئی رویت کا دعویٰ کرتا ہے تو علماء نے اس کی تکفیر کی ہے، کما ان القاری فی ذیل قول القاضی، جیسے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام قاضی ایاز مالکی کے قول کے تحت یہ بات فرمائی، وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَىٰ مُجَالَسَةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْعُرُوجَ إِلَيْهِ وَمُكَالَمَتَهُ، اور اسی طرح وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو اللہ کی مجالست کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے گفتگو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وَالْعُرُوجَ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف جانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ قال وَكَذَا مَنِ ادَّعَىٰ رُؤْيَتَهُ سُبْحَانَهُ، یہ امام قاضی ایاز کا قول تھا، اور اس کے تحت ملا علی قاری نے فرمایا وَكَذَا مَنِ ادَّعَىٰ رُؤْيَتَهُ سُبْحَانَهُ فِي الدُّنْيَا بِعَيْنِهِ، اسی طرح جو شخص اپنی آنکھوں سے دنیا میں اس کی رویت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کما بینتہ فی شرح الفقہ الاکبر، اور جیسے میں نے اس کو شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری فرماتے ہیں بیان کیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بحث آتی ہے، آسان سی بات ہے، اگر کوئی شخص آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کا منکر ہو کہ آخرت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ فِي تَكْفِيرِ مُنْكِرِ الرُّؤْيَةِ فِي الْآخِرَةِ وَالشَّاكِّ فِيهَا، وہ لوگ جو آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ کی رویت کے منکر ہیں یا اس میں شک کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ وَالْمَنْعُ أَوْضَحُ، اور منع جو ہے زیادہ واضح ہے، یعنی تکفیر نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَالتَّفْسِيقُ ارجح، اور ان کو ان کی تفسیق بیان کرنا، ان کو فاسق کہنا، یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ گمراہ ہیں، بدعتی ہیں، لیکن کافر نہیں ہیں۔ وَأَمَّا رُؤْيَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْمَنَامِ، اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا، فَأَبُو منصور الماتوریدی وَمَشَائِخُ سمرقند قالوا، امام ابو منصور ماتوریدی اور سمرقند کے جو مشائخ ہیں انہوں نے کہا کہ لا یجوز، کہ خواب میں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ وبالغوا فی انکار ذالک، اور انہوں نے اس کے انکار میں بہت مبالغہ کیا۔ لأن ما یری فی المنام خیال و مثال، انہوں نے اس کی دلیل کیا دی، خواب میں دیکھنے کا انکار کیا انہوں نے، فرمایا کہ خواب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ خیال ہوتا ہے انسان کا، وہ مثال ہوتی ہے۔ واللہ تعالی منزہ عن ذلک، اللہ تبارک و تعالی خیال میں آنے سے بھی پاک ہے اور مثال میں آنے سے بھی پاک ہے۔ وجائزۃ عند الجمہور، لیکن جمہور کے نزدیک جو ہے رؤیت باری تعالی خواب میں یہ جائز ہے۔ انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ لأنها نوع مشاہدۃ بالقلب، کیونکہ خواب میں کسی چیز کو دیکھنا یہ مشاہدہ بالقلب کی ایک قسم ہے۔ ولا استحالۃ فیہ، اور اس میں کوئی محال نہیں واقع ہوتا۔ وواقعۃ کما حکیت عن کثیر من السلف، اور کثیر سلف سے جیسا کہ اس کو حکایت کیا گیا ہے، یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ منہم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، و احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا۔ وہل یشترط ان تکون بلا کیف ولا مثال، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے خواب میں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی کیفیت اور مثال کے ہونا ضروری ہے یا کیفیت اور مثال کے ساتھ ہونا ضروری ہے؟ فقالوا کما تکون حال الیقظۃ فی الآخرۃ، تو علماء نے فرمائے کہ بھئی جس طرح سے آخرت میں جاگتے ہوئے ہوگا، اسی طرح سے دنیا میں اگر کوئی سوتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھی اسی طرح ہوگا، اس کی کوئی کیفیت اور مثال نہیں ہوتی۔ وقیل لا، اور بعض نے کہا کہ نہیں۔ وذکر القاضی الاجماع علی ان رؤیتہ تعالی مناما جائزۃ، امام قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِوَصْفٍ لَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى، اگرچہ، یہ بہت اہم جملہ ہے، اگرچہ کسی ایسے وصف کے ساتھ دیکھا جائے کہ جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ قال ناظم البحر رؤیا خالق وکذا نبی ہما صدق فیا لک من مطواب۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اللہ کو دیکھنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا، یہ دونوں سچے ہیں۔ تو فیا لک من مطواب، مطواب کا کیا معنی ہے یہاں انہوں نے بیان نہیں کیا، چلے بہرحال یہ شعر انہوں نے یہاں اس کو بیان کیا۔ لا خلاف فی جواز رؤیتی ہی یقظۃ و مناما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے متعلق بحث ہو رہی ہے کہ حضور کو کیا جاگتے ہوئے اور سوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے کوئی شخص، خواب میں اور جاگتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا یہ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ لا خلاف فی جواز رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ و مناما، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کو جاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور خواب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ فی الشرع، شرع کے اندر یعنی باہر کی شرع میں بیان کیا گیا کنز میں، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْحُفَّاظِ فِي جَوَازِ رُؤْيَتِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقظۃ ومناما، جان لو کہ حفاظ حدیث کے درمیان کوئی بھی اختلاف نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے اور جاگتے ہوئے دیکھنے کے حوالے سے۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّ الْمَرْءَ ذَاتُهُ الشَّرِيفَةُ حَقِيقَةً أَوْ مِثَالُهَا، ہاں اس میں اختلاف ضرور ہے کہ جو چیز دیکھی گئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ حقیقتاً ہے یا آپ کی ذات کی مثال ہے۔ فذهب إلى الأول جماعت، تو جو پہلا قول ہے کہ جو دیکھا ہے جاگتے ہوئے بھی وہ حضور کی ذات ہی ہے حقیقتاً، اس کی طرف ایک کثیر جماعت گئی ہے۔ وإلى الثانی، اور دوسرا جو موقف ہے کہ حضور کو کوئی جاگتے ہوئے کہیں پر دیکھتا ہے تو وہ حضور کی ذات حقیقیہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی مثال ہوتی ہے۔ اب اس کی طرف کون گئے؟ امام غزالی، امام قرافی، امام یافعی اور بہت سارے افراد، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو مذاہب ہو گئے، لیکن جماعت پوری اسی طرف گئی ہے کہ حقیقتاً دیکھنا ہے۔ واحتج الاولون، جنہوں نے یہ کہا کہ جو شخص جاگتے ہوئے حضور کو دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے حقیقتاً حضور کو دیکھ رہا ہے، آپ کی مثال کو نہیں دیکھ رہا، انہوں نے دلیل ایسے پکڑی کہ بِأَنَّهُ سراج الہدایتی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہیں، نور الہدا، ہدایت کے نور ہیں، شمس المعارف، معارفت کے سورج ہیں۔ فَكَمَا يُرَى النُّورُ وَالشَّمْسُ وَالسِّرَاجُ مِن بُعْدٍ، تو جس طرح سے نور، روشنی، سورج اور چراغ کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح فرمائے کہ والمرئی جرم الشمس باعراضہ و خواصہ، اور جو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے یعنی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سورج کا جرم ہوتا ہے، یعنی اس کا جسم ہوتا ہے اس کے اعراض اور خواص کے ساتھ۔ فَكَذَلِكَ الْجِسْمُ الشَّرِيفُ، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک بھی ہے کہ آپ کو کوئی دیکھنے والا جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ گویا کہ دور سے آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی تجلیات کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَا يَلْزَمُ مَفَارِقَةُ الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ، لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو کسی نے، مثال کے طور پر کوئی شخص امریکہ میں ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے فرماتے ہیں کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روضہ مبارکہ سے جدا ہو گئے، ٹھیک ہے، وَلَا خُلُوُّ الضَّرِيعِ مِنْهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور سے باہر آ گئے، بل یخرق اللہ الحجب والموانع للرائی حتی یراہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ موانع کو اور پردوں کو اٹھا دیتا ہے دیکھنے والے کے لیے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیتا ہے، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، حالانکہ وہ اپنی جگہ میں ہوتے ہیں۔ وعلی ھذا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارکہ میں ہوتے ہیں، وعلی ھذا فیمکن یراہ جماعۃ فی اقطار مختلفۃ،
اور فرماتے ہیں کہ اسی بنیاد پر یہ بھی درست ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے مختلف علاقوں میں ایک ہی وقت میں کثیر افراد دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کے بعد جو آگے بحث آئے گی اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی موضوع کے حوالے سے ہی چل رہا ہے۔ اس سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ مائک آن فرمانا ہے، سوال نہیں ہے لیکن مائک آن فرمانا ہے۔ جی ارشاد فرمائیں، مائک آن کر دیا آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ ایک مقرر تھے، انہوں نے اس طرح جوش خطابت میں کہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دیدار کرایا ہوں تو یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا کہ اللہ نے اپنی تجلی نور جمال کی تجلی اور یہاں فرمائی، پہ کپڑے ہیں نا، میں یہاں پہ رکھ دے، پھر صبح دھو دوں گی۔ نور جمال کی تجلی فرمائی جس طرح چنگاری۔ جی تو یہ چنگاری کا جو لفظ ہے یہ انہوں نے استعمال کیا ہے، اور انہوں نے کہا جیسے چنگاری سمجھانے کے لیے، تو اس ہوں طرح کی تشبیہات دینا کہ نور باری تعالیٰ، کیونکہ لیس کمثلہ شیء جس طرح ہے، تو اب جیسے ہم نے جی ابھی جی میں پڑھا کہ سمجھ، وہ اللہ میں تعالیٰ کا۔ جی جی عمران بھی میں جی سمجھ جی گیا، سمجھ گیا۔ اس میں ایسا ہے کہ وہ مثالیں جو علماء نے بیان کی ہیں یا احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، صرف وہی مثالیں دی جائیں۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال ارشاد فرمائی کہ جس طرح سے تم 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں جو ہے وہ کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے، بات ختم۔ وہ مثالیں کیوں دے رہے ہیں جو آپ کو نہ کہیں ملتی ہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں؟ تو بہرحال اس میں ہم کوئی حکم شرع تو ان کے اوپر نہیں لگائیں گے، مناسب نہیں ہے اس طرح کے کلمات استعمال کرنا۔ اور کچھ؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح، چلے اور کچھ؟ اور کوئی سوال؟ اللہ، اور کسی کو کوئی سوال نہیں ہے؟ صحیح صحیح صحیح۔